بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ولاگ ود راشد میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، ملک میں اس ٹائم الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے، اور جو سیاسی پنڈت ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، وہ اپنے ووٹرز کو منانے کے لیے تمام جتن کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف برادریوں کے ساتھ، مختلف جو اقوام ہے اور مختلف قبائل کے ساتھ جو ہیں وہ جرگے بھی جاری ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز ایک بیٹھک N56 میں بھی ہوئی، جس میں ایک ناقابل یقین جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عوان برادری ہے جو N56 میں ہے، اس نے جو ہے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ ایک سرپرائز بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عوان برادری جو ہے وہ اس وقت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک جو ہے وہ اس کا جو حصہ وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن جو گزشتہ روز ایک بیٹھک ہوئی عوان بیٹھک کے نام سے، اس میں جو ہے عوان برادری نے تقریباً عوان برادری کی 70% جو برادری ہے اس نے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور گزشتہ روز ایک بیٹھک میں جناب N56 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد حنیف عباسی اور MPA جو ہے محمد حنیف ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ ایک پروگرام رکھا گیا، ایک مقامی شادی حال میں ایک پروگرام رکھا گیا، جس میں عوان برادری کے جو سرکردہ جو رہنما ہیں، جن میں ملک شکیل عوان ہیں، ملک محسن عوان ہیں، ان کی قیادت میں عوان برادری نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد حنیف عباسی اور محمد حنیف ایڈوکیٹ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، میں نے 70% کا نام لیا ہے، باقی جو 30% ہیں وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کمٹمنٹ ہے، لیکن وہ اندرخانے وہ کیا ہوگا یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ N56 کی ہے جو خاص ہے، کیونکہ یہ اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو عوان برادری ہے اس نے بھی جو اس کا جس کے سیاست میں کافی رول رہا ہے، اور اس میں انہوں نے مکمل جو ہے وہ حنیف عباسی اور حنیف ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چودھری برادری تھی، اس نے جو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، اس نے بھی جو ہے وہ اس ٹائم مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یعنی ایک ہوا چل رہی ہے، جیسے 2018 میں عمران خان کی تحریک انصاف کی ہوا چلی تھی، اور یہی جو تمام برادریاں تھیں انہوں نے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب ایک نئی ہوا چل پڑی ہے، اور عوام کا جو رخ ہے وہ اس ٹائم مسلم لیگ نون کی طرف جانب گامزن ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اگر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ملک کی صورتحال ایسی جو جا رہی ہے، روزانہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ الیکشن کے ملتوی نہ ہو جائیں، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی لگے گا کہ جو ہے وہ نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن کے حوالے سے ایک اور بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آزاد امیدواروں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آزاد امیدوار جو ہے وہ ہر الیکشن میں ایک سیاسی بونوں کی طرح وہ ہر جماعت کے ہر سیاسی الیکشن میں سے وہ سامنے آتے ہیں، اور کچھ جو آزاد امیدوار جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو اپنی پارٹی کے دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ مکمل طور پر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں، اور اگر وہ جیت جائیں تو بعد میں پھر اپنے آپ کو کیش کراتے ہیں اس میں گورنمنٹ میں کے لیے کہ ہمیں یہ والی منسٹری دی جائے تو ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، وزارت عظمیٰ کے لیے، حکومت بنانے کے لیے۔ وہ پھر اس طرح جو گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہوتی ہے اس کو وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنی جو ہے وہ اپنی ایفرٹس پہ اور اپنی جو ان کی علاقے میں ایک اثر رسوخ ہوتا ہے اس کے طور پر وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ جو انتخابات ہیں اس میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کی ایک کثیر تعداد وہ شامل ہو چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سے جو ہے ان کا انتخابی نشان جو ہے جس پہ وہ 2018 میں
الیکشن جیتے تھے، انتخابی نشان بلہ تھا، وہ ان سے لے لیا گیا ہے۔ ان پہ انٹرا پارٹی انتخابات کا جو الزام لگایا گیا ہے کہ ان میں انہوں نے صحیح نہیں کرایا، ان میں دھاندلی وغیرہ کی گئی ہے، تو اس وجہ سے ان سے وہ الیکشن وہ بلہ وہ ہے وہ کا نشان لے لیا گیا ہے۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ میں کیس رہا، پھر سپریم کورٹ میں اینڈ پہ اس پہ فیصلہ کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بلہ ان سے نہیں لیا جاتا، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ درخواست منظور کر لی تھی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ تمام امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور آزاد حیثیت سے جیت کر وہ پارلیمنٹ میں عمران خان کی جو ہے آواز بن کر کام کریں گے۔ کیا یہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں اگر یہ جیت جاتے ہیں، اول تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جیتیں گے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے اپنے الیکشن ڈر کے مارے انتخابی الیکشن بھی مہم بھی وہ شروع نہیں کر چکے، ابھی تک وہ ورچوئل جو الیکشن ہیں ان پہ وہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کیا وہ اپنی جو پرانی روایات ہیں آزاد امیدواروں کے حوالے سے کیا وہ توڑ دیں گے، یا وہ واقعی خان کی آواز بن کر پارلیمنٹ ہاؤس میں عوام میں جو ہے وہ بیٹھیں گے، اور ایک دفعہ عوام میں پھر عمران خان زندہ باد کے نعرے گونجیں گے یا نہیں گونجیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال جو ہماری جو الیکشن کے انتخابات کی جو روایات ہیں آزاد امیدواروں کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ ہمیشہ وہ آزاد امیدوار حیثیت سے لڑتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنے مفادات کے لیے وہ کسی بھی پارٹی جو آنے والی حکومت ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کیش کراتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو عمران خان کے آزاد امیدوار ہیں وہ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا وہ اس روایت کو توڑ دیں گے، اور اگر یہ روایت توڑ دی جاتی ہے تو واقعی یہ بہت ایک اچھی روایت قائم ہوگی، کیونکہ آزاد امیدوار وہ جو ہوتے ہیں اگر وہ ان کے جو کسی بھی پارٹی کی جو سربراہ ہیں وہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیتے تو وہ پھر بھی آزاد حیثیت سے لڑتے ہیں، اور اگر جیت جائیں تو وہ پھر اپنے وہ سربراہ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا، لیکن ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن یہ ٹکٹ یہ سیٹ ہماری آپ کی امانت ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو کیا جو ہے وہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو اس ٹائم کھڑے ہیں، اور ان میں سے کسی کو لالٹین، کسی کو چمچ، کسی کو جوتے اور کسی کو منار، اسی طرح کے انتخابی نشان پہ وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت میں میدان خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا وہ جیت کر وہ سارے امیدوار واقعی عمران خان کی آواز بنیں گے، یا پھر آنے والی حکومت جو چاہے مسلم لیگ نون کی ہو یا پیپل پارٹی کی ہو یا کسی اور کی، اس میں شامل ہو جائیں گے اور وہی روایت برقرار رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روایت برقرار رہتی ہے، یہ روایت ٹوٹتی ہے، یہ تو 8 فروری کے انتخابات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔